سلمان صاحب، غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش اس کو یوٹن سمجھا جائے یا پارٹی پالیسی، اور خان صاحب کی تائید سے حاصل ہوگی؟ دیکھیں بات یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پارٹی پالیسی ہے۔ اگر آپ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کا جائزہ لیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پارٹی ایک بحرانی کیفیت سے دو چار ہے۔ کل ایک بات تو اچھی ہوئی کہ پی ٹی آئی نے دوبارہ سے تحریک تحفظ آئین پاکستان سے رجوع کیا ہے۔ جی محمود خان اچکزئی کے پاس گئے ہیں، اور کل ہی اسد کیسر صاحب نے وہ جو مذاکراتی عمل چل رہا تھا اسے ختم کیا ہے۔ لیکن بیرسٹر کیونکہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی کہ ہم بھیک نہیں مانگ رہے مذاکرات کی، لیکن آج بیرسٹر گوہر بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہیں۔ خوش آئند ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ وہ جو کہتے تھے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ان کی کوئی پاکستان کے اندر اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، ہم صرف مذاکرات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، تو بالآخر وہ اس بات پر تو آئے کہ سب کچھ گواہ کے ہوش میں آئے تو کیا ہوگا۔ لیکن محمود خان اچکزئی کا بیان بڑا سگنیفیکنٹ ہے، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جی ان کو مذاکرات ہی کرنے چاہیے۔ دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ پولیٹکس میں دیکھیں تو جو اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہے وہ احتجاج کرتی ہیں، احتجاجی تحریک بھی کرتی ہیں، دھرنے بھی دیتی ہے، لانگ مارچز بھی کرتی ہے، اس کے نتیجے میں حکومتیں نہیں جاتی، لیکن حکومتوں پہ پریشر ضرور آتا ہے۔ اور آپ نے جو بات کہی کہ جی ان کی طرف سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، تو یہ بات جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب نے کہی ہے نا، اگر عمران خان صاحب کہیں گے تو اس کی ویلیو ہوگی۔ لیکن یہ بات عمر ایوب کچھ اور کہہ رہے ہیں، اسد کیسر کچھ اور کہہ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر ایک دفعہ عمران خان صاحب کہیں گے کہ اسے ویلیو بھی کیا جائے گا پاکستان کے صحافتی اور سیاسی حلقوں میں کہ وہ آئے ہیں اس بات پہ۔ لیکن اگر آپ ان کا آدھی پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے اور آدھی پارٹی کا موقف کچھ اور ہے، اسی پر خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ ایک تو کل گارنٹی والی جو ہم نے بات کی، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی قیادت پر تو انہوں نے عدم اعتماد کی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو مذاکرات کو چھوڑ دیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر کیفیت یہ ہے کہ پاکستان کی بڑی جو 3 پارٹیز ہیں ان کے اندر یہی صورتحال ہے کہ آپ نون لیگ، ٹھیک ہے آپ نے کہ خواجہ آصف صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کا موقف کچھ اور ہے، وہ بڑی پولیٹیکل بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ویک میں نے آپ کو کہا تھا کہ رانا ثناءاللہ خان صاحب نے خود مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ مطالبات کی بات نہ کریں، آپ ڈائیلاگ کی بات کریں۔ آج ایگزیکٹلی وہی فکرہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ہم 2 مطالبات کی بات نہیں کر رہے، ہم ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ مذاکرات کی طرف آئے گا۔ اچھا، لیکن کل تک آپ کو ایسا نہیں لگ رہا؟ دیکھیں میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ دونوں پارٹی تیسری پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہیں، تو کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی جیسی پارٹی جس کا کلچر نہیں ہے ڈائیلاگ کا، آپ ان کی 25 سال دیکھ لیں، ان کا کلچر نہیں ہے ڈائیلاگ کا۔ اور بیرسٹر گوہر بہرحال عمران خان کے نامزد کردہ چیئرمین ہیں، اور اگر وہ پورے وثوق سے اور اعتماد سے میڈیا کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر مشروط مذاکرات کر رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بات ضرور کہیں نہ کہیں چل رہی ہے، اور پھر یہ معاملہ کہ آگے کی طرف چلے گا۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ معاملات پولیٹیکل فورسز کی کورٹ میں ہوتے ہیں، ان کی دسترس ہوتی ہے، یہ بیٹھ کے معاملات طے کریں گے تو سسٹم بھی مضبوط ہوگا اگر آگے کی طرف چلنا ہے۔ آج اچھا فکرہ جو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ چھوڑیں اب سب کچھ، آگے کی طرف بڑھنا ہے، تو یہ بات تو خود اور پارٹیز بھی کہہ رہی ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ پی ٹی آئی کسی کو ساتھ لے کر نہیں چل پاتی، یہ ان کی پوری ہسٹری ہے، اور اچکزئی صاحب کو تو وہ بھول گئے تھے بالکل ہی۔ اچکزئی صاحب اچانک کہاں سے نمودار ہو گئے، اس پر ہم بات کریں گے، ہمارا اگلا ٹاپک اسی پر ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امکانات آپ کو لگ رہے ہیں کہ شاید اب کچھ ہو جائے اور پس پردہ کچھ چل رہا ہے، محمود اچکزئی نے پی ٹی آئی سے سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی اپیل کر دی۔ گزشتہ روز اتحادیوں کا اجلاس ہوا جس میں بڑی بڑی باتیں کی، کچھ مشورے بھی دیے گئے، اور جو غلطیاں ہیں وہ بھی مانی گئیں کہ پی ٹی آئی سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اچانک کیسے منظر عام پر آ کے اچکزئی صاحب، اور پی ٹی آئی کو اچکزئی صاحب کی یاد کیسے آئی؟ سلمان صاحب دیکھیں بات یہ کہ اسی پروگرام میں اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ویک ہمارے دوستوں نے یہ بات کی تھی کہ کبھی بھی احتجاجی تحریک جو ہیں وہ ایک پارٹی نہیں چلاتی، وہ پارٹیز کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ دیکھیں بات ہے کہ اچکزئی صاحب کو نامزد تو خود عمران خان صاحب نے کیا تھا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ان کی ساری سیاسی تاریخ تحریک انصاف کی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ڈائیلاگ کے اتنے زیادہ قائل نہیں رہے، مزاحمتی سیاست کرتے رہے، احتجاجی سیاست۔ فرق اب صرف یہ ہے کہ ماضی کی احتجاجی سیاست اور آج کی احتجاجی سیاست میں فرق یہ ہے کہ ماضی کے اندر کوئی پیچھے ہوتا تھا، انہیں مسند اقتدار پر لانا مقصود تھا، لے آئے،
پھر جو لائے تھے انہیں بھگتنا پڑا. محمود خان اچکزئی یا فضل الرحمان وہ کبھی ایک لمٹ سے آگے جا کے احتجاج نہیں کریں گے. دیکھیں فضل الرحمان صاحب کی بہت زیادہ ریزرویشن تھی لیکن وہ ان کے احتجاج میں شامل نہیں ہوئے. اور پھر جو احتجاج میں نہیں سمجھ پایا کہ انہوں نے تو احتجاج ہمیشہ حکومتوں کے خلاف ہوتا ہے. انہوں نے ریاست کے خلاف شروع کر دیا, انہوں نے اداروں کے خلاف شروع کر دیا, انہوں نے اداروں پہ حملے شروع کر دیے. یہ طریقہ کار غلط ہے. اور آج جو پرابلم انہیں آ رہا ہے نا اس بات پہ آ رہا ہے حکومتیں ہمیشہ اپوزیشن کے احتجاج کے زمرے میں پریشر بھی آتی ہے. اب یہ جو سول نافرمانی ہے میں بہت پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں, دیکھیں ہماری اپنی ایک اسسمنٹ ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ واپس لینی پڑے گی کہ اچکزئی صاحب کہیں یا نہ کہیں, انہوں نے بات درست کہی ہے کہ آپ یہ اس لیے واپس لیں کہ اس پہ سب سے زیادہ ریزرویشن تو خود پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے. فیصلے تو خان صاحب نے کر دیا نا, وہ مانیں گے اس پر؟ دیکھیں اعلان بھی انہوں نے کیا, کسی اور نے نہیں کیا, تو وہی کریں گے. اس لیے کہ سول نافرمانی کی تحریک سے سب سے زیادہ ایک صوبہ ان کے پاس ہے, تو کیا یہ باقی 3 صوبوں کے لیے؟ یہ لاکھوں فیملیز پاکستان میں ایسی ہیں جن کے پیارے پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, انہوں نے یہاں پر بھیجنا ہے. ماضی کے اندر بھی ایسی ایک سول نافرمانی کی تحریک انہوں نے کی تھی اور ناکام ہوئی ہے. اور یہ جو خاموش احتجاج ہوتا ہے حکومتوں کے خلاف, اور اس وقت سول نافرمانی کی تحریک جو ہے, یہ میری بات غور سے سن لیں, یہ تحریک حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے ریاست کو فرق پڑے گا, اس سے ملکی معیشت پہ فرق پڑے گا, اس سے آپ کے زر مبادلہ پہ فرق پڑے گا, قومی سرمایہ پہ اثر پڑے گا. اور جس کیفیت میں اس وقت پی ٹی آئی موجود ہے, کیا ان کے لوگ اس طرح کی سول نافرمانی کی تائید کریں گے؟ سیلریز آپ لیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے سے, ایوانوں کا آپ حصہ بنے ہوئے ہیں, تنخواہیں آپ چھوڑتے نہیں, امارات آپ چھوڑتے نہیں, سول نافرمانی کی بات کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا تضاد ہوگا. اچکزئی صاحب نے درست مشورہ دیا. دوسرا مشورہ بھی انہوں نے دیا ہے کہ مذاکرات کے لیے آگے بڑھے. دیکھیں راستہ مذاکرات سے ہی نکلتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کو ان کی یاد کیسے آئی؟ کیسے انہوں نے میرا خیال ہم نے بیٹھ کے دیکھا نا, سارے جو پروگرامز میں لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ جو آپ نے ایک الائنس بنایا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پارٹی کے ایک ذمہ دار سے پوچھا, ایک جرنلسٹ نے, اس الائنس کا نام ہی بتا دیں, انہیں نام بھی نہیں تھا پتا. تو بات یہ کہ وہ اصل میں اس طرح کے کلچر کا حصہ نہیں رہے. البتہ اپوزیشنز میں آ کے, اور اس طرح کی اپوزیشن جس طرح کی انہیں بھگتنی پڑ رہی ہے, اور یہ جو اپوزیشن ہے, یہ جو ان پہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اس بات کو بھی ذرا سمجھیں, ان کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. آج اگر وہ جیل کے اندر بیٹھے ہیں تو کوئی شہباز شریف کی وجہ سے نہیں بیٹھے یا آصف زرداری کی وجہ سے نہیں بیٹھے. آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ کے 2 حکومتیں موجود ہیں, اور پنجاب کی حکومت تو پونے پاکستان کی حکومت ہے. آپ وہ حکومتیں توڑتے چلے گئے. پرویز الہی صاحب ہمارے محترم جو ہے, وہ بیچارے جس کیفیت کا کہ وہ مجھے یاد پڑتا ہے, میں آج آپ کو انکشاف کرتا ہوں, انہوں نے خود مجھے گھر بلا کے کہا تھا کہ میں اسمبلی توڑنے والے لوگ نہیں ہیں. ان کے اسپیکر سبطین خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب انہیں پتہ نہیں ہے کہ اسمبلی توڑنے کا مطلب کیا ہے. تو آج جس کیفیت سے وہ 2-4 ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اچکزئی صاحب نے جو مشورہ دیا ہے اس مشورے کے مطابق بھی, اور میں آپ کو اپنی اسسمنٹ کے مطابق بتا سکتا ہوں کہ سول نافرمانی کی کال انہیں واپس لینی پڑے گی. اور یہ بات گورنمنٹ نے بھی کہی ہے کہ جی آپ واپس لیں, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ویسے میں ایک بات بتا دوں, پولیٹیکل لوگ کبھی ڈائیلاگ سے نہیں بھاگتے. پولیٹیکل لوگ کبھی ڈائیلاگ سے نہیں بیٹھتے. اور جب آپ بیٹھ جاتے ہیں نا, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صرف بیٹھنا ہی مسئلہ ہوتا ہے. جس وقت سیاستدان آپس میں بیٹھ جاتے ہیں, بات بن جاتی ہے اور چل جاتی ہے. ابھی بھی صرف بیٹھنا ہی مسئلہ دکھائی دے رہا ہے, بیٹھنے کو تو تیار نہیں دکھائی دے رہی گورنمنٹ.